ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہر شخص کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے جلد ہی شفا حاصل ہو جائے تاکہ اس کی صحت اور خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں۔ اسی سلسلے میں ایک دعا ایسی ہے جس کو پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا کی گارنٹی دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کے سر کے پاس تشریف فرما ہو کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اگر اللہ کے علم کے مطابق اس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہوتا تو اسے اس بیماری سے عافیت مل جاتی تھی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا اگر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے تو اسے شفا مل کر رہے گی۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، میں سوال کرتا ہوں بڑی عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ دعا کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، اسأل اللہ، میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے در کے سوالی تھے اور امت کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ بھی اللہ ہی سے مانگے۔ اگلا لفظ ہے العظیم، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اسماء و صفات میں عظمت والا ہے، لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعظیم بیان کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کا وسیلہ دے کر دعا مانگی۔ اگلا لفظ ہے رب، اللہ رب العالمین ہی تمام مخلوقات کو ان کی ابتدا سے انتہا تک تمام وسائل وہی مہیا کرتا ہے اور ان کے ہر قسم کے مسائل حل کرنے والا ہے۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کے مالک سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ کشادہ ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور احادیث میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک چھلا یا انگوٹھی ہو، اور اللہ کی کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک چھلا یا انگوٹھی ہو، لہذا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے عظیم اس کا عرش ہے جو کہ تمام مخلوقات سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عرش عظیم کا بھی خالق و مالک ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مخلوق کا وسیلہ دے کر دعا نہیں مانگی، اور یہاں بھی عرش عظیم کا وسیلہ نہیں دیا، بلکہ عرش عظیم کے رب ہونے کا وسیلہ دے کر اللہ ہی سے دعا مانگی ہے۔ اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اگلے الفاظ ہیں ان یشفیک، کہ وہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، چاہے روحانی بیماری ہو یا جسمانی، ہر قسم کی بیماری کے لیے یہی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق موت کا وقت اگر کسی کا آ چکا ہو تو وہ مقرر ہوتا ہے، جو کسی بھی صورت میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور موت اگر کسی کی آئی ہو تو اسے ایمان کی حالت میں موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔